اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرے آج کے 3 موضوع ہیں، تینوں موضوع انتہائی اہم ہیں، لیکن کوشش ہوگی کہ 5 منٹ ہی تینوں موضوع کو دیا جائے، اس سے زیادہ ٹائم نہ دیا جائے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے دیکھنے والوں کا وقت قیمتی ہے، اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کم سے کم وقت میں آپ کو اپنی پوری بات تفصیل کے ساتھ سمجھا دوں۔ تو انشاءاللہ آج کا میرا پہلا موضوع ہے لاہور ہائی کورٹ کا جج امجد اقبال، جس نے نیب کی کسٹڈی میں ریمانڈ پہ قانون پاکستان کا کہتا ہے کہ اس میں ضمانت نہیں ہو سکتی ہے۔ نہ صرف پرویز الہی کو ضمانت دی، بلکہ ان کو ڈی آئی جی کی ڈی ایس پی کی ڈیوٹی لگائی، اور ڈی آئی جی اور ڈی ایس پی کی کہ ان کو بحفاظت گھر تک چھوڑ کے آؤ، بلکہ ان کے گلے میں ہار بھی ڈال کے ان کو بحفاظت گھر تک چھوڑ کے آؤ، اور کسی بھی کیس میں جو نیا بھی درج ہو اس میں بھی ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ یہ جب اس طرح کا قانون آ جائے، اس طرح کے لوگ آ جائیں جو قانون کو ایک مذاق بنا کے رکھ دیں، ایک لونڈی بنا کے رکھ دیں، ایک کوٹھے والی بنا کے رکھ دیں کہ جو جس کا دل چاہے استعمال کر لے، جا کے پیسے دے اور استعمال کر لے، تو پھر اس وقت قانون کی وقت ایک ٹکے جتنی رہ جاتی ہے، اور ٹکے جتنی ہو گئی ہے۔ وہ آرڈر کرتے ہیں، آگے ان کا آرڈر جوتے کی نوک پہ رکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ ان ججوں کی اوقات ہی یہی ہے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ بکاؤ جج ہیں۔ اور اگلوں نے کیا کیا؟ اگلوں نے اٹھا کے جب دیکھا کہ بھائی یہ تو غیر قانونی فیصلے کر رہا ہے، قانون کو اہمیت نہیں دے رہا ہے، ریمانڈ پہ ضمانتوں پہ ضمانتیں دے رہا ہے، اور اس کا ایک ساتھی جا کے انگلینڈ میں مونس الہی سے مل کے بھی آیا ہے، تو اب اگلے بھی پھر آنکھیں کھلی رکھتے ہیں، وہ سوئے وہ تو نہیں ہوتے ہیں، انہوں نے اٹھا کے اس کو باہر پھینکا ہے، اس کا تبادلہ ہی کر دیا ہے۔ اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، جو بندیال گروپ ہے، اس نے جو ادم مچایا ہوا اس پہ بات ہوگی۔ اور صدر پاکستان کی ایک ہفتے میں دوسری ملاقات آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف کے ساتھ، اس پہ بات ہوگی۔ اور 1 سال کی ایکسٹینشن دی جا رہی ہے آئی ایس آئی سربراہ لیفٹیننٹ جنرل امجد صاحب کو، انجم صاحب کو، تو اس پہ بات ہوگی۔ تو اس سے پہلے تفصیل میں جانے سے پہلے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، اور پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے، کیونکہ میری عمر 75 سال ہے۔ اس کے علاوہ میں پاکستان کا الحمدللہ سب سے سینئر صحافی بھی ہوں۔ اپنی صحافت کا آغاز میں نے 1975 میں نوائے وقت اخبار میں اتوار کا داریہ لکھنے سے کیا تھا، وہ سفر آج تک جاری و ساری ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے صرف ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں، میں اس عمر میں بھی، اس گرمی میں بھی آپ لوگوں کے لیے کہاں سے خبریں ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ ابھی تک جو بھی میں نے خبر بتائی ہے، کوئی ایک بندہ بتا دے کہ میں نے کوئی خبر جھوٹی بتائی ہو۔ جیسے میں خود سب سے سینئر ہوں، ایسے میرے ذرائع بھی سب سے سینئر ہیں، جن ذرائع سے مجھے یہ خبریں ملتی ہیں۔ تو باقی جو ہے نا، ایک اچھے صحافی کا کام ہوتا ہے خبر کی نوک پلک کر کے اس کو سجا سنوار کے تو پھر عوام کے سامنے پیش کرنا، کس طریقے سے کہ اگر اتنی سی خبر ہے تو اتنی سی دینا، اس کو اتنا بڑا نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ سچ بتانا،
آج کل جھوٹ کا دور ہے چاروں طرف، وہ دیکھیں۔ بہرحال اس پہ بعد میں بات ہوگی کہ یوتھی اس وقت کس طرح کمائی کر رہے ہیں، صابر شاکر جیسے یا یہ عمران ریاض جیسے لوگ جو صحافت کی آڑ میں، یا اوریا جان مقبول جیسے غدار لوگ جو صحافت کی آڑ میں آ کے ملک کا ہی سودا کر کے اب ملک سے ہی بھاگ گئے ہیں۔ ان سے تو میرے جیسے لاکھ درجے بہتر ہیں کہ ہم مڈل کلاس ضرور ہیں، ہمارے ویوز بھی کم ہیں، ہمارے چینل بھی گرو اس طرح نہیں کر رہے ہیں جیسے ان کے کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ضمیر مطمئن ہے، ذہن مطمئن ہے کہ ہم نے جو بتایا، جتنا بتایا سچ بتایا۔ تو اس لیے میری ایک ہی اپیل ہے کہ نئے آنے والے جتنے بھی ہیں وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں۔ تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا ہے، اس ہفتے میں بس ایک بندے نے سبسکرائب کیا ہے، یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے نا پھر، تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ یہ زیادتی نہ کیا کریں، سبسکرائب کر دیا کریں چینل کو۔ اور اس کے علاوہ جو انڈیا میں مجھے دیکھنے والے لوگ ہیں ان سے بھی میری اپیل ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ میں آپ لوگوں کو اتنی محنت سے حق سچ دکھاتا ہوں، سچی خبریں آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں، تو آپ لوگوں سے بس ایک اپیل ہے کہ میرے ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور اس کے علاوہ گروپوں میں شیئر کر دیا کریں، اور گھر میں جتنے بھی لوگوں کا واٹس ایپ بنا ہوا ہے نا ان سے چینل کو لازمی سبسکرائب کروا دیا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اب آپ آ جائیں جناب پرویز الہی کی طرف۔ وہ پنجاب کا بڑا ڈاکو بقول عمران خان، یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اس کا صرف باقی سب کچھ چھوڑ دیں، اس نے جو غیر قانونی لوگوں کو پیسے لے لے کے بھرتی کیا ہوا نیب میں، پنجاب اسمبلی میں، اور جتنے بھی سرکاری ادارے تھے نا ان میں، اگر صرف ان کا ہی وہ کر دیا جائے تو یہ پوری زندگی بقایا اس کی جیل کے اندر گزرے گی۔ اور اس کے علاوہ اس نے زمینیں جو سرکاری بیچی ہیں ان کا تو خربوں میں، یقین جانیے ڈالروں کا پورا جہاز بھر کے مونوسلائی لے کے اسپین فرار ہوا تھا۔ اس وقت یہ وزیر اعلیٰ تھا نا، خود جا کے اپنی گاڑی میں پروٹوکول کے ساتھ وہ ڈالر جہاز تک پہنچا کے آیا تھا، اور دبئی سے چارٹرڈ کیا گیا تھا اسپیشل جہاز، کرائے پہ لیا گیا تھا، کروڑوں ڈالر اس کا کرایہ لگا تھا، پاکستانی اربوں روپیہ۔ دبئی سے خالی آیا لاہور سے اس کو اٹھایا اور سیدھا اسپین سے پھر واپس دبئی آیا۔ یہ تمام کرایہ اس نے دیا تھا۔ تو ایسے دیکھیں کرپٹ لوگوں نے ہی ملک کا بیڑا گرک کیا ہوا، ایسے لوگ، ایسے کرپٹ لوگ اور ایسے کرپٹ جج، اتنا کرپٹ جج میں نے اپنی زندگی میں کوئی نہیں دیکھا ہے کہ ایف آئی اے کی کسٹڈی میں ہے بندہ، ریمانڈ پہ ہے بندہ، اور اس کی ضمانت لے رہا ہے، اور یہ بھی ساتھ آرڈر جاری کر رہا ہے کہ ڈی آئی جی اور ڈی ایس پی دونوں اس کو بحفاظت گھر تک چھوڑ کے بھی آئیں اور اس کو پھولوں کا ہار بھی پہنائیں، اور راستے میں مٹھائی بھی لے کے اس کے گھر والوں کو کھلا کے پھر واپس آئیں، جیسا اس کے باپ کے ملازم ہے نا، وہ سرکاری ملازم نہیں ہے، اس کے باپ کے ملازم۔ ایسے کرپٹ ججوں کو میں اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، اور ان کے فیصلوں کو قانون بھی جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے۔ کیا فیصلہ اس نے کیا تھا نا، گرفتار نہ کرو، گرفتار ہوا ہے یا نہیں؟ اب یہ روک کے دکھائے نا، اب دوبارہ اس نے آرڈر کیا کہ کل فوری طور پہ اس کو پیش کیا جائے، اور اگلوں نے کیا کیا، اس کو یہ اٹھا کے باہر پھینک دیا، اس کا تبادلہ کر دیا۔ یہ ایسے جج جو ہے نا، جو قانون کا مذاق بناتے ہیں، قانون کی توہین کرتے ہیں، انہوں نے قانون کو کہاں پہنچا دیا کہ پوری دنیا میں ہم سب سے نیچے ہو گئے ہیں، 140ویں نمبر پہ ہم موجود ہیں۔
یہ حال इनका बेड़ा गर्क को, इनकी नस्लों को भी अल्लाह तबाह करे। किस तरह मुल्क को इन्होंने तबाह किया है। ये जो करप्ट जज हैं जितने, ये सबसे ज्यादा नुकसान इन्होंने पाकिस्तान को पहुंचाया है। बाकी मेरी बस एक ही अपील है, मौजूदा वज़ीर आज़म से भी, वज़ीर दाखिला से भी, और आर्मी चीफ से भी, ISI चीफ से भी, कि पाकिस्तान के 26 करोड़ आवाम का एक ही मुतालबा है कि पहले तमाम जितनी भी सियासी जमातें हैं ना, इनमें बिला तफरीक कड़ा एहतसाब हो, कोई तफरीक ना रखी जाए कि ये किस पार्टी का है। जो भी करप्ट आदमी है उसको पकड़ा जाए, उसको कानून के कटहरे में लाया जाए, और उससे पहले इन जजों को लटकाया जाए जो इंसाफ का जनाजा निकाल के रख देते हैं। इन करप्ट जजों को अल्लाह बेड़ा गर्क, इनकी नस्लों को भी अल्लाह तबाह करे कि इन्होंने सबसे ज्यादा मुल्क को तबाह किया है। कि आज हम रोटी खाने से मजबूर हैं, बिजली गैस के बिल देने से मजबूर हैं। मैं भी तो मिडिल क्लास से ही हूं ना, मैं भी तो आप सबके साथ शामिल हूं। तो इसमें ये इन्होंने क्या किया, सबसे पहले चाहे 3-4 महीने, क्या 1 साल भी लग जाता है ना, कोई परवाह नहीं। एक मर्तबा ये तमाम का तमाम गंद साफ कर दिया जाए, और उसके बाद फिर इलेक्शन करवाया जाए, ताकि ईमानदार लोग असम्बलियों में जाएं और मुल्क तरक्की करे। इन चोर डाकुओं और इन गद्दार जजों की वजह से ना, ये इमरान नियाजी ने जितने कर्जे लिए 75 साल 76 साल तारीख के जितने कर्जे लिए गए थे, उनका डबल इसने ले लिया है। ये वाला साल चल रहा है ना, इस साल में हमने IMF का 200 अरब रुपया, 200 अरब डॉलर वापस करना है। वो 200 अरब डॉलर कहां से आएगा? अवाम में तो अब ताकत बिल्कुल कोई नहीं है कि उनका खून निचोड़ा जाए मजीद। इस वक्त ये पोजीशन बनी हुई है कि हम किस्त देने के लिए भी कर्जा ले रहे हैं। मुल्क बिल्कुल दिवालिया होने के करीब खड़ा है, कोई नहीं संभला है अभी तक सेम उसी पोजीशन पे ही खड़ा है। थोड़ा बहुत जो शहबाज शरीफ ने संभाला था ना, IMF तो क्या उन आलमी ताकतों का ही है ना, उनका ही ये एक बगल बच्चा है। IMF ने उस पर पाबंदी लगा दीजिए कि डॉलर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। पहले डॉलर पे पाबंदियां लगी थी ना, तो कंट्रोल हो गई थी महंगाई। अब ये खान साहब ने लिख के दिया हुआ ना कि हम डॉलर कंट्रोल नहीं करेंगे, हम डॉलर पे कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। अब तक कि हमारा स्टेट बैंक तक उनके वाले इमरान खान ने किया हुआ है, किसी और ने नहीं। ये यूथियों को कान खोल के सुन लो कि ये इमरान खान ही था गद्दार मुल्क का, जिसने IMF के वाले किया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जिस मुल्क का स्टेट बैंक ही उसके पास नहीं है, तो उस मुल्क की क्या वैल्यू है और उसकी हैसियत क्या है? तो उसके बाद इतने कर्जे ले लिए कि वो अब वापस करने मुश्किल हो रहे हैं हमारे लिए। अगर ये 4 साल CPEC को ही बनने देता, तो आज हम CPEC की चुंगी से ही अपने तमाम मसाइल हल कर चुके होते और मुल्क में सुकून होता, इत्मीनान होता। लेकिन यूथियों को खारिश था ना, इनको ये खारिश थी कि वो हमने डी चौक में मुजरा करवाना है, और डी चौक में ले जा के अपनी माएँ बहनें ना, उनको डांस करवा के, उनके मुजरे करवा के ना, तो नया पाकिस्तान बनाना है। नया बनाने के चक्रों में पुराने से भी गए, और ये जो आज हम भुगत रहे हैं ना, ये उसी मुजरे का ही नतीजा है। जो 126 दिन डी चौक में हुआ था ना, ये वही हम भुगत रहे हैं। नवाज शरीफ को जब उतारा गया, यूथ के गूगल सर्च कर लें, आजकल यूथियों का झूठ का दौर नहीं है, आजकल गूगल का दौर है। अभी गूगल सर्च करें कि नवाज शरीफ ने जब हुकूमत इमरान खान के वाले की, तो उस वक्त महंगाई की शरह कितनी थी? पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम तरीन सतह थी महंगाई की, बहुत नीचे आए हुए थे, हर चीज सस्ती थी। बिजली का 3.5 रुपए का यूनिट था, जो अब 90 रुपए होने जा रहा है अगले महीने। ये किसने IMF के साथ मुआहदे किए थे
کہ ہم بجلی اتنی بڑھائیں گے، گیس اتنی بڑھائیں گے، پیٹرول 365-66 روپے تک لے کے جائیں گے. یہ کس نے معاہدے کیے تھے؟ یہ عمران نیازی نے کیے تھے. اور یوں تھے. اب الزام کس پہ لگا رہے ہیں؟ نواز شریف، شہباز شریف پہ. شہباز شریف نے تو 1 سال حکومت کی، اس نے تو ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے، اور اس نے کوئی نیا معاہدہ نہیں کیا ہے. وہ پرانا معاہدہ جو کر کے تو وہ توڑ کے چلا گیا تھا نا، اسی کو بحال کرانے کے لیے ان کو ان کے کیا کچھ نہیں کرنا پڑا، ان کے آگے لیٹنا پڑا، تب جا کے وہ پرانا معاہدہ بحال ہوا ہے. کوئی نیا معاہدہ نہیں ہوا ہے، وہی معاہدہ بحال ہوا ہے. تو اب اس طریقے سے کر کے نا تو ملک کا کباڑا کیا گیا ہے. اور یہ جو پرویز الہی ہے نا، اس نے تو اس طرح ملک کو لوٹا ہے نا جیسے اس کے باپ کی جاگیر تھی. اس نے وہ تباہی پھیلائی ہے، وہ اچھا یہ پی ٹی آئی میں آنے کے بعد پھیلائی ہے اس نے، اس سے پہلے اس کا ریکارڈ ٹھیک ہے. پہلے جتنی مرتبہ بھی اس نے حکومت کی، حتیٰ کہ مشرف کے دور میں بھی یہ 1122 اسی کا ہی کارنامہ تھا. لیکن یہ جب اولاد گندی نکل آئے نا، جب مونس الائی اس کا گندا خون نکل آیا نا، تو اس وقت یہ بھی کرپٹ ہو گیا. وہ کرپٹ تھا نا تو اس نے بیٹا کرپٹ تھا، اس نے باپ کو بھی کرپٹ بنا دیا، اور اب اس کی سزا وہ بھگت رہا ہے. لیکن پیسے پھر بھی نہیں نکال رہا ہے. وہ کہتا ہے مطلب مر جاؤں گا، پیسہ ایک نہیں دوں گا. تو جب ایجنسیاں گرفتار کرتی ہیں، ریمانڈ لیتی ہیں، ریمانڈ پہ یہ مردود جج آ جاتے ہیں بیچ میں، اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے. پیسے لیتے ہیں لے کے نا، ہر جج جتنے بھی لاہور ہائی کورٹ تو پورے کا پورا، وہ محمد علی بھٹی نے کیا کہا تھا، اس نے اس کے پی اے جو خان محمد خان بھٹی، یہ پرویز لائی کا پی اے جو تھا، جو اس کا کرتا جاتا تھا سارے پیسے اکٹھے کرنے والا، اس نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ پورے کا پورا لاہور ہائی کورٹ 70 ارب میں ٹھیکے پہ دیا گیا تھا محمد خان پٹی کو. اور اس کے بعد پھر جو ہائی کورٹ کا، لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے، پھر اس کا داماد اس میں وہ شامل ہو گیا تھا کہ بھائی وہ آگے طے کرتا تھا کہ بھائی اتنے پیسے دو، میں تمہارا بندہ باہر نکلوا دیتا ہوں، میں تمہارا کیس ختم کر دوں. بیوہ کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا، اچھا کوئی بات نہیں، تمہارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، اتنے لاکھ روپیہ دو. وہ بیوہ بیچاری روتی پیٹتی رہ جاتی. یہ لوگوں کی بدوائیں ان کو لگی ہوئی ہیں، یہ اب اللہ کی گرفت میں آ چکے ہوئے ہیں. انہوں نے کسی کو نہیں بخشا. حتیٰ کہ عمران خان نے یتیم خانے کی 13 سال وہ آشیانہ لاہور، اس کی پوری ویڈیو موجود ہے، FIR درج ہوئی ہے اس کے خلاف. ابھی تو وہ کیس بھی آنا ہے آشیانہ کا. اس میں 13 سال کی یتیم بچیاں، جن کا نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی، وہ ادارے میں پرورش پا رہی ہوتی تھیں، ان کو رات کو اس کا سیکٹری زبردستی اٹھا کے لے جاتا ادھر زمان پارک. وہاں پہلے یہ ان کے ساتھ اپنی درندگی کی بھوک مٹاتا، اور اس کے بعد پھر پنکی پیرنی کے حوالے کر دیتا. پھر وہ اپنے جنات کو نازک اعضاء کاٹ کے نا ان کا گوشت جنات کو پیش کرتی. جو ظلم وہاں پہ ہوا ہے نا، یہ اب پنکی پیرنی بھی آنے والی ہے اللہ کے شکنجے میں، جب بچے گا کوئی بھی نہیں انشاءاللہ. تو میری سرکاری اداروں سے اپیل ہے کہ ایسے ججوں کو سب سے پہلے لٹکائیں. یہ اگر یہ مردود جج نا، یہ بندیال کا کیا درا ہے سارا، ثاقب ناصور کا کیا درا ہے سارا، ثاقب ناصور سے پہلے جو تھا اس کا کیا درا ہے، یہ سب ان کرپٹ ججوں کا کیا درا ہے، جو آج ہمیں آرمی کورٹس بنانی پڑی. ورنہ ہمیں کیا ضرورت تھی؟ پوری دنیا میں آرمی کورٹس کہیں پہ بھی نہیں، انڈیا میں کیوں نہیں بنتی ہیں؟ کیونکہ وہاں کا سسٹم مضبوط ہے، وہاں کے جج ایماندار ہیں. یہاں کے کرپٹ ججوں کو یہ نہیں پتہ ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے. کیا یہ دنیا میں ٹھیکہ لے کے آئے ہیں کہ ہم نے پوری زندگی زندہ ہی رہنا؟ کیا یہ بندیال اور اس کی ساس یہ ٹھیکہ لے کے آئی ہیں؟ اچھا ان کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے، توبہ استغفار توبہ استغفار، اللہ معافی دے. 80 85 سال کی بوڑھی چمڑیاں، جن کے جسم پہ سوائے چمڑیوں کے کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہی ہیں جی ہم جوانی پہ اس کی عاشق تھی عمران خان کی، ہم اس کے پاس جاتی رہی ہیں، اس کے پاس راتیں لگاتی رہی ہیں، تو ہم اس وقت سے اس کی عاشق ہیں. کون
ایک یہ بندیال کی بیوی اور ایک بندیال کی ساس، یہ ان دونوں کے انٹرویو تھا، وہ کسی اس نے لیا تھا، میں نے یوٹیوب پہ پڑھا، دیکھا ہے، سنا ہے۔ اللہ معاف کرے اور اللہ ایسے ججوں سے بھی ملک کو محفوظ رکھے۔ تو انشاءاللہ اب اللہ نے اپنا نیک بندہ بھیجا ہوا ہے، علی کا شیر بھیجا ہوا ہے، انشاءاللہ بچے گا کوئی بھی نہیں، اللہ کی مدد حاصل رہے گی اور انشاءاللہ سب یہ رگڑے میں آئیں گے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، بندیال جاتے جاتے بھی چبلیاں مار رہا ہے ایف آئی اے کا۔ بہرحال دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا جی، 100 چور بھی مل جائے نا تو ایک ایماندار بندہ ان پہ بھاری ہوتا ہے۔ یہ دو ہیں اور شاہ صاحب اکیلے ہیں ان کے مقابلے میں، تو انہوں نے نتھ ڈال کے رکھ دی ہوئی ہے ان دونوں کو۔ وہ ایف آئی اے کا جو نئے اس میں ترمیم ہوئی ہے، تو نیب ترمیم میں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ہم تو غیر منتخب 17 جج ہیں، تو 26 کروڑ عوام نے جس اسمبلی کو منتخب کیا ہوا ہے اس کے ہر بنائے ہوئے قانون کو آپ دھڑا دھڑ ختم کر رہے ہیں۔ کیا یہ آپ جج ہیں یا وہ ہیں بادشاہ سلامت ہیں؟ وہ جیسے مغلوں کے دور میں نہیں ہوتا تھا، وہ بادشاہ سلامت ہوتے تھے، تو جس کا پہ ذرا سا بھی شک ہوتا نا تو جلاد کے والے کر دیتے تھے، بھائی اڑا دو اس کی گردن۔ تو بعد میں مغلوں کا کیا اشر ہوا وہ بھی تاریخ میں آپ لوگ دیکھ لیں، ان مردود ججوں کا بھی وہی اشر ہوگا، آپ دیکھیے گا، میری بات یہ آج کی نوٹ کر لیں۔ میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، 75 سال کا ہو گیا ہوا ہوں، میں ان کرپٹ ججوں کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، میں نہیں ڈرتا ہوں، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو میں جو حق سچ ہے وہ بتاتا رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے جتنا بھی نقصان ہو جائے۔ جو رات قبر میں باہر تو ہو نہیں سکتی، تو ڈرنا کیا۔ تو انشاءاللہ بندیال بھی اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ میں تو پچھلے جب 9 مئی کے واقعات ہوئے سے اس سے پہلے کا کہہ رہا تھا یہ عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے بندیال اور اس کے دونوں ساتھی، بلکہ یہ 6 ججوں کا گروپ تھا، 6 کے 6 عالمی طاقتوں سے پیسے لے رہے تھے، ڈالر وصول کر رہے تھے، اور ان کے دبئی میں بھی اکاؤنٹ ہیں، جائیدادیں انہوں نے خفیہ دبئی میں بھی بنائی ہوئی ہیں، امریکہ میں بھی بنائی ہوئی ہیں، امریکہ میں انہوں نے ریٹائرڈ ہونے کے بعد امریکہ بھاگ جانا ہے، یہ ان کا منصوبہ ہے۔ لیکن انشاءاللہ بندیال کو ہم بھاگنے نہیں دیں گے۔ میں تمام سیکورٹی اہلکاروں سے اپیل کروں گا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد 16 تاریخ کو یہ ریٹائرڈ ہو اور 16 تاریخ کی شام کو ہی اس کو سرکاری مہمان بنا دیا جائے 9 مئی کے واقعات میں، کیونکہ 9 مئی کے واقعات میں سب سے بڑا سہولت کار یہ بندیال تھا، اس کے 2 چمچے تھے، اور اس کے علاوہ اس کی بیوی اس میں پورے ہنگامے میں شامل تھی، آگ لگانے میں، جلاؤ گراؤ کرنے میں، اس کی بیٹی شامل تھی، اس کے داماد شامل تھے، اور اس کا ساس شامل تھی، سالہ شامل تھا، یہ سب ملوث ہے پوری طرح۔ اس کے علاوہ وسیم اکرم اور وقار یونس بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ وہ جو ہے نا وہ جاوید شیخ کا بہنوئی بہروز سبزواری، وہ بھی شامل ہے 9 مئی کے واقعات میں۔ یہ جتنے بھی ہیں نا، میں ان کو چھوڑوں گا تو نہیں۔ اگر غریبوں کے بچے وہاں پہ اس گرمی میں بند ہیں نا، تو یہ اگر کروڑ پتی لوگ باہر پھر رہے ہیں تو میں بھرپور احتجاج ریکارڈ کرواتا رہوں گا جب تک میرے جسم میں جان ہے۔ ان کو بھی اندر ہونا چاہیے، یہ کیوں باہر پھر رہے ہیں اور غریبوں کے بچے اندر بند ہیں جیلوں میں؟ ان کو ضمانتیں دوسرے دن مل رہی ہیں، اور ان کے ماں باپ اپنا گھر تک بیچ چکے ہیں، اپنی زمینیں جائیدادیں بیچ چکے ہیں، پھر بھی ان کے بچے باہر نہیں آ رہے ہیں، وہ اندر ہی ہیں۔ کیوں بھائی؟ ان کو تو انہوں نے ورگلایا تھا، جو آپ باہر پھر رہے ہیں آزادی کے ساتھ، جن کے یہ کرپٹ جج، ان کا اللہ بیڑا گرک کرے، ان کے نسلوں کو بھی اللہ تباہ کرے، جن کی یہ ضمانتیں لے کے نہ تو ان کو وہ کر رہے ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں بھرپور احتجاج کرتا رہوں گا، انشاءاللہ ان کی آواز بنوں گا جو غریبوں کے بچے جیلوں میں بند ہیں، کہ اگر وہ بند ہیں تو پھر یہ سب بھی 9 مئی میں جتنے بھی لوگ ملوث ہیں یہ سب بھی جیل کے اندر جائیں گے انشاءاللہ۔ تو
اب دیکھیں، میں پاکستانی عوام سے ایک بات کہوں گا، دیکھیں، جس کسی ملک کی فوج کو تباہ کرنا ہونا تو اس کو عوام میں نفرت پھیلا دو اس فوج کے خلاف۔ یہ عالمی طاقتوں نے $1 ارب جاری کیا ہے۔ یہ اس کے لیے میڈیا پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے چمچے خرچے، یہ یوٹیوبر، یوٹیوبر اور دوسرے یہ بڑے بڑے جتنے بھی غدار بیٹھے ہوئے ہیں نا، یا یہ میڈیا والے جتنے بھی ہیں نا، چند ایک کو چھوڑ کے نا، تو باقی سب اس وقت ان عالمی طاقتوں کے ہی آگے گنگارے ہیں اور اپنی فوج اور اپنی عوام میں نفرت پھیلا رہے ہیں۔ اور ایک اور کام میں آج عوام کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے وہ جو باہر سے $100 ارب آیا نا، اس کے علاوہ $100 ارب مزید آیا، ٹوٹل $300 ارب آیا ہے۔ $100 ارب آیا ہے جی، پاکستان کے اداروں کو کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو خریدا جائے، جیسے یہ وابڈا ملازمین ہیں، وہ جو ان کو خریدا جائے۔ بجلی پوری کیپیسٹی پوری ہے، پانی پورا ہے، سیلاب آئے ہوئے اتنا پانی ہے، اس کے باوجود ہر گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد گھنٹے کے لیے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ یہ کروائی جا رہی ہے، اس پہ گورنمنٹ کو توجہ دینی پڑے گی، یہ کروائی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ اب اگلا قدم ان کا کیا ہوگا کہ وکیلوں کو خریدا جائے گا، وکیلوں کو باہر لایا جائے گا، ججوں کو خریدا جائے گا، ججوں سے اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں گے۔ جج تو بکاؤ جج خود بخود سامنے آ گئے ہیں، یہودی بھی سامنے آ گئے ہیں۔ عمران کے ماتحت میں یہودیوں نے سب سے بڑا جو ہے نا، دنیا کا مہنگا ترین وکیل، یہودی وکیل کھڑا کر دیا ہے، اس کو میدان میں اتار دیا ہے۔ تو اب پیچھے کیا گنجائش رہے گی کہ یہ یہودی ایجنٹ نہیں ہے؟ جس کا بھٹو کا کیس لڑنے کے لیے کوئی یہودی کیوں نہیں آیا تھا؟ نواز شریف کا کیس لڑنے کے لیے کوئی یہودی کیوں نہیں آیا تھا؟ ڈاکٹر قدیر خان محسن پاکستان، اس کا کیس لڑنے کے لیے کوئی یہودی وکیل کیوں نہیں آیا تھا؟ اور وہ بھی دنیا کا سب سے مہنگا ترین وکیل۔ کہاں سے آیا یہ پیسہ؟ اسرائیل سے آیا، اسرائیل نے دیا۔ میں تو کھل کے بتاتا ہوں، میں تو ویسے بھی بونس پہ چل رہا ہوں، مار دے، میں نہیں ڈرتا ہوں۔ میں اپنے ملک کے اوپر میرے جیسے ہزاروں قربان، ملک ہے تو ہم بھی ہیں، یہ میری آنے والی نسلوں کا مستقبل ہے یہ ملک۔ تو انشاءاللہ آگے سی پیک کمپلیٹ ہونے دیں، انشاءاللہ یہ ملک دنیا کی عظیم ترین طاقت بنے گا۔ اس وقت میری عوام سے ایک ہی اپیل ہے کہ یہ جو اللہ نے 76 سالوں میں پہلا بندہ دیا ہے جو کہ حافظ قرآن ہے، سید ہے، علی اللہ کا شعر ہے اور یہ علی کا شعر ہے، اور یہ پہلا بندہ ہے جس نے حلف اٹھاتے ہی امریکہ کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوا ہے۔ وہاں جتنے بھی پہلے آتے ہیں نا 76 سالوں میں، وہ امریکہ جا کے معاہدہ کر کے آتے تھے، ادھر ہی لکھت پڑھت ہو جاتی تھی، پیسہ مل ان کے اکاؤنٹ میں ڈالر ٹرانسفر ہو جاتے تھے کہ تم لوگوں نے کوئی پاکستان میں فیکٹری کارخانہ نہیں لگنے دینا۔ آج کیا ہے، پوری دنیا میں ہم ایٹمی پاور ہونے کے باوجود کشکول اٹھائے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ ایک زرعی ملک ہے، اس میں کیا ہے، کرپشن کی اس کی جڑوں میں بٹھا دی گئی ہے، اور یہ ان 4 سالوں میں ہوا ہے۔ اس سے پہلے عدلیہ کے دیکھ لیں فیصلے اٹھا کے، اس سے پہلے عدلیہ ہماری ٹھیک تھی، اس سے یہ عمران خان کے آنے سے پہلے 2-3 جج بکاؤ تھے، لیکن اتنی زیادہ اکثریت نہیں تھی جتنی اب آ گئی ہے۔ اب تو وکیلوں کو دیکھ لیں، وہ بھی بکے ہوئے ہیں، لیکن وکیلوں کی تعداد بہت کم ہے جو بکے ہوئے ہیں، زیادہ تر وکیل ایماندار ہیں، وہ نہیں بکے ہیں، اور جج حد سے زیادہ بکے ہیں۔ یہ جتنے بھی بکاؤ ہیں نا، یہ زیادہ تر جج ہی ہیں، چاہے سیشن میں ہے، چاہے ہائی کورٹ میں ہے، چاہے سپریم کورٹ میں ہے، سب سے زیادہ تعداد ججوں کی ہے۔ تو گو کہ سپریم کورٹ میں ان کی تعداد کم ہے، لیکن ہائی کورٹوں میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، سیشن کورٹوں میں بہت زیادہ ہے۔ تو یہ اس طریقے سے آپ عوام کو چاہیے کہ اپنی فوج کا ساتھ دیں،
دیکھیں اگر فوج کمزور ہوئی نا تو ہمارا بھی وہی اشر ہوگا جیسے کشمیر میں آج کشمیر کون سی آزادی لینے چلے تھے تم لوگ عمران کے ساتھ مل کے؟ وہ کشمیر کو آزاد کرواؤ نا جس کو تم لوگوں نے بیچ دیا، انڈیا کا صوبہ بنا دیا۔ یہ انڈیا نے جنگ کے دوران بھی اس کو ہمت نہیں ہوتی تھی اپنا صوبہ بنانے کی، اب اس نے کیسے اپنا صوبہ بنا لیا کہ اس کو بنوایا گیا، جا کے ٹرمپ کے آگے معاہدہ عمران خان نے کیا کہ بھائی اتنے ڈالر میرے اکاؤنٹ میں ڈالو تو میں جمعے کے جمعے تھوڑا بہت شور شار ڈالوں گا، باقی کچھ نہیں ہوگا۔ قومی اسمبلی میں کھڑا ہو کے یہ بغیرت آدمی کیا کہتا ہے کہ بھائی کیا کروں میں، جنگ شروع کر دوں انڈیا کے ساتھ؟ تو بھائی کرو نا، کس لیے ہم نے اتنی بڑی فوج پالی ہوئی ہے؟ لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ یہ ان کشمیریوں کا بھی کوئی دین ایمان نہیں ہے، یہ بھی بکاؤ ہے، یہ بھی عیاش ٹائپ لوگ ہیں۔ ان میں غیرت مند تھے جو لوگ نا وہ یا مر کھپ گئے۔ یہ نئی نسل جتنی بھی ہے نا بڑی غلیظ نسل ہے۔ میرا نانکا ہے، میری امی جو کشمیرن تھی، لیکن میں مجبور ہو کے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ نئی نسل میں کشمیر گیا ہوں، یقین جانیے ایک ایک گالی دیتے ہیں نا پاکستان کو کہ میں حیران رہ گیا۔ اتنا نفرت وہ جتنی وہ پاکستان سے کرتے ہیں نا، اور اس سے زیادہ وہ انڈیا سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ انڈیا کی کسی ہندو کی وہ نسل ہے نا، ان کے باپ کی جگہ ان کی ماں کو ہندو ہی کو استعمال کرتا رہا، اس لیے وہ پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں۔ جو وفادار ہیں ان کی میں نہیں بات کر رہا ہوں، جو پاکستان کو کھاتے پاکستان کا، پیتے پاکستان کے، اور گالیاں بھی پاکستان کو دیتے ہیں کہ پاکستان ہمارے وسائل کے اوپر قابض ہو کے بیٹھا۔ بھائی تم لوگوں کے پاس جو کشمیر ہے اس میں تو پہاڑی پہاڑ ہیں، اس میں ہے کیا؟ اصل کشمیر تو انڈیا کے پاس ہے جو میدانی کشمیر ہے، جس میں ہر قسم کے فیکٹریاں کارخانے لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو اب ادھر یہ بجلی کے کارخانے لگے ہیں، یہ بھی تو گورنمنٹ آف پاکستان نے لگائے ہوئے ہیں۔ اس میں کشمیر کا کیا ہے؟ اس میں یہ پاکستان نے غلطی کیا کہ متنازع علاقے میں سارے لگا دیے ہیں، نہیں لگانے چاہیے تھے، پاکستان کے اندر لگنے چاہیے تھے، کالا باغ ڈیم بننا چاہیے تھا، تو اندرون سندھ لگنے چاہیے تھے، پنجاب کے اندر لگنے چاہیے تھے، بلوچستان کے اندر لگنے چاہیے تھے۔ تو میں نے دیکھا وہاں پہ، میں اب بھی جاتا رہا ہوں، ہماری الحمدللہ میری امی کی جائیداد میں سے جو حصہ ملا تھا نا، وہ زمین ابھی تک ہماری پڑی ہوئی ہے، میں نے نہیں بیچی ہے۔ میں نے کہا بھائی کیوں، میری ماں کی نشانی ہے، میں کیوں بیچوں؟ ہم نے نہیں بیچی، میں جاتا رہتا ہوں، مامے ہمارے کھا رہے ہیں، اور کبھی اتنی توفیق ان کو نہیں ہوئی ہے کہ ایک چھلی بھجوا دیں ہمارے لیے، کھا رہے ہیں صرف۔ یہ تو کشمیریوں کا حال ہے، بس کھار اپنے پیٹ بھر رہے ہیں۔ اور یہاں سے ان کشمیریوں کو جو پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں، صبح 5 بجے اٹھ کے دیکھیں یہاں سے جتنی بھی بسیں جا رہی ہوتی ہیں نا، ان کے چھتوں پہ کیا لوڈ ہوتا ہے، آٹا، چینی، گھی، تمام کھانے پینے کی چیزیں پاکستان سے جا رہی ہوتی ہیں، اور آدھے سے زیادہ خرچہ ہمارا جو ہو رہا ہے نا وہ ان کی حفاظت کے لیے ہو رہا ہے، ورنہ تو انڈیا ان کو دوسرے دن ہی اپنی غلامی میں کر لے۔ ان کا ہے کیا وہاں پہ؟ یہ لڑیں گے انڈیا کے خلاف؟ یہ ڈانس ڈونس کر سکتے ہیں، لڑنے والے مجاہد نہیں ہیں یہ، وہ کوئی اور ہی تھے۔ ابھی کشمیر کی جنگ میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں ان میں دیکھیں آزاد کشمیر کا آپ کو چند ایک بندے ملیں گے، زیادہ تر پنجاب سے لوگ جا کے نا تو جموں کشمیر میں لڑتے تھے۔ تو بہرحال یہ میں مجبور ہو کے کہہ رہا ہوں، خوشی سے نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے اپنی امی کے لوگوں سے نفرت نہیں ہے، میں پیار کرتا ہوں پھر بھی، لیکن جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کو برا کہنا پڑتا ہے، سب کو نہیں، لیکن جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کو برا کہنا پڑتا ہے۔ یہ جو نئی نسل اب اٹھی ہے نا، یہ یقین جانیے گالیاں دیتی ہے ملک کو، اور انڈیا سے پیار کرتی ہے، اور جب انڈیا کے پاس آئے گا نا، ان کی ماؤں بہنوں کو رات کو وہ اٹھا کے جیسے کشمیر میں کرتے ہیں لے جاتے ہیں، دوسرے ہفتے 10 دن بعد چھوڑ دیتے ہیں نا، پھر ان کو عقل آئے گی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، پاکستان کی فوج ہمارے وسائل پہ نہیں، ہمارے وسائل یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، ہمارے آدھے سے زیادہ بجٹ جو ہے نا وہاں پہ لگ رہا ہے، وہاں پہ جتنے بھی منصوبے بن رہے ہیں وہ پیسہ کس کا ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے۔
وہ یہ کہتے ہیں جی ہمارے ہم باہر سے سرمایہ بھجواتے ہیں، نہیں بھجواتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ کشمیری کہاں ہیں؟ انگلینڈ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، اور یہ یورپ میں ہیں۔ وہاں پہ 1 روپیہ وہ اپنے ماں باپ کو نہیں بھجواتے ہیں، تو یہاں کہاں بھجواتے ہوں گے؟ وہ آتے ہیں، ماں باپ کا جنازہ پڑھتے ہیں اور ان کی جائیداد بیچ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ نسل ہے۔ انہوں نے کیا بھجوانا ہے؟ بھجوا رہے ہیں وہ جو پنجاب کے لوگ گئے ہوئے ہیں یا پاکستان کے لوگ گئے ہوئے ہیں سعودیہ میں، ادھر آزاد کشمیر کے بھی لوگ ہیں جو سعودیہ میں ہیں، دبئی میں ہیں۔ اچھے لوگ جہاں پہ برے ہیں وہاں پہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگوں کی تعریف بھی کرنی چاہیے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو صرف ایک رخ دکھاتا ہے، دونوں دکھانے چاہیے۔ اچھے لوگ بھی ہیں جو بھجواتے ہیں پیسے، لیکن کیا ہے، کشمیری ایک بھی بینک کے تھرو نہیں بھجواتا ہے، ہنڈی کے ذریعے بھجواتے ہیں۔ لالچ ان کے خون میں شامل ہے۔ کبھی جتنا یہ عمران کے لیے اچھل کود کر رہے ہیں، اور یاسین ملک جس نے اپنی شادی کے 3 مہینے تک وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہا ہے، اس کے بعد اس نے پوری زندگی جیل میں گزار دی، اس کے لیے کبھی انہوں نے آواز بلند کی ہے؟ کوئی اشتہار لگایا، کوئی پوسٹر نکالا، کوئی جلوس نکالا؟ نہیں نکالا، کوئی آواز بلند نہیں کی۔ میڈیا میں آپ چیک کر لیں۔ تو پھر کیا فائدہ ایسے لوگوں کا؟ میں تو کہتا ہوں ان کو چھوڑ دو، ان کے اس پہ جب یہ خود خرید کے کھائیں گے نا تو پھر میں ان کو کہوں گا کہ واقعی یہ آزاد کر دینا چاہیے ان کو۔ جاؤ بھائی خود لڑو کشمیر میں انڈیا کے خلاف، پھر ان کو پتہ چلے، ان کو نانی یاد آ جائے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو بہرحال میں نے آج ولاگ مختصر کرنے کا تھا، لیکن کچھ لمبا ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ تو میری اگر کسی صحیح غیرت مند کشمیری کو بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں نے یہ خود، میں جاتا رہتا ہوں ہر 5-6 مہینے بعد کشمیر، میں نے خود اپنی آنکھوں سے سنا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تقریباً 100 میں سے 90% نئی نسل کے نوجوان بچے بچیاں پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں اور انڈیا سے پیار کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ ان کو ہدایت دے، میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں۔ تو اب دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں، ٹائم بھی ہو گیا، 4 ہو گئے ہیں رات کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جتنے بھی کرپٹ جج ہیں، چاہے ہائی کورٹ میں ہے، چاہے سپریم کورٹ میں ہے، چاہے سیشن کورٹ میں ہے، یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان سب کرپٹ ججوں کو ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد فرما، کیونکہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کی بھلائی کے لیے دعا مانگی جائے۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جتنے بھی یہ کرپٹ جج ہیں، چاہے سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں ہے، سیشن کورٹ میں ہے، ان سب کو یا اللہ نشان عبرت بنا دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جتنی بھی عالمی طاقتیں ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، یا اللہ سب سے بڑی عالمی طاقت تو ہے، تو ان سب کو تباہ و برباد فرما، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ہماری افواج پاکستان کی حفاظت فرما،
اور یا اللہ جو لوگ افواج پاکستان اور عوام میں نفرت کے بیج بو رہے ہیں، یا اللہ ان سب لوگوں کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان سب کو تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کے ساتھیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہمارے آئی ایس آئی چیف کو اور آئی ایس آئی میں کام کرنے والے افسران کو، جوانوں کو، سب کو یا اللہ لمبی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے، اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے، ننگا کر دے۔ اور یا اللہ ہمارے ایف آئی اے کے جتنے بھی انچارج سمیت افسران ہیں، جوان ہیں، ان سب کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان سب کے اوپر اپنا کرم فرما، رحم فرما، ان کی فیملیوں کے بھی حفاظت فرما، اور ان کو ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اینٹی کرپشن ایف بی میں اور نیب میں جتنے بھی نیب چیئرمین نیب سمیت لوگ ہیں، ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ ہمارے جتنے بھی لوگ یا اللہ ہماری افواج پاکستان اور رینجرز کے جوانوں کو اور ایف بی کے جوانوں کو اور فرنٹیئر کور کے جوانوں کو اور پولیس کے جوانوں کو اور افسران کو سب کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ملک پاکستان کو توڑنے والوں کو تو تباہ و برباد فرما، ملک پاکستان کو جس نے بھی نقصان پہنچایا، جو بھی اس تباہی میں شامل ہے، یا اللہ اسی طرح تو بھی ان کو تباہ و برباد فرما، ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما، جس نے بھی ملک پاکستان کو تباہ کیا ہے۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے بیٹیاں بیٹے ہیں جنہوں نے مجھے خاص طور پہ کہا ہے کہ ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ ان کی اولاد ہو جائے، تو یا اللہ میری دعا ان کے حق میں قبول فرما، اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ جن کی اولاد نافرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں ان کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو، گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے، اور ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اور یا اللہ جتنے بھی لوگ تنگ دست ہیں، یا اللہ جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، چاہے کسی بھی مذہب سے ہیں، چاہے انڈیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں جس مذہب سے بھی ہیں، یا اللہ ان بچیوں کو شرم و حیا والی زندگی عطا فرما، اور ان کے نصیب اچھے کر دے، اور ان کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں ان کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ان بچیوں کو نصیب اچھے کر دے، ان کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ ان کو شرم و حیا والی زندگی عطا فرما، ان کو پانچوں وقت کا باجماعت نمازی بننے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب، بڑے بچے، چھوٹے بچے، خاص طور پہ میرے امی ابو، میرا بیٹا، میری بہن،
اور ہمارے قریبی دور کے رشتہ دار اور جتنے بھی مسلمان اب تک دنیا سے جا چکے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اب تک دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کو قبر کے عذاب سے بچا، دوزخ کی آگ سے بچا، ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور یا اللہ ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ان سب کی قبروں کو اپنے نور سے روشن فرما، ان سب کی قبروں کو کشادگی عطا فرما، اور ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، اور ان سب کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، اور یا اللہ ان سب کو یا باری تعالیٰ ان سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، اور ہم سب کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے، اور ہم سب سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، جرم ہوئے ہیں، ان کو معاف فرما، اور روز قیامت ہم سب کو ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے میں سے جتنے بھی ہم سب مسلمان ہیں، یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت ہم سب مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔